اس کو چھوڑ دیا، یعنی پھانسی کی سزا ہو گئی اور اگلے لمحے اس کو موت دی جانے لگی تھی، چھوڑ دیا تو زندگی مل گئی نا، اور ایک بے قصور کو لٹکا دو، موت ہے۔ دیکھو میں نے جسے چاہا زندگی دے دی، جسے چاہا موت دے دی، اس انداز میں اس نے کہہ دیا۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم نے کہا، اب وہ پہچان گئے کہ اس کے کیا شگون ہے، کیا انداز ہے، تو حضرت ابراہیم نے اس موضوع کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ قال ابراہیم، کہا حضرت ابراہیم نے فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، یاتی، عطا یاتی آنا ہوتا ہے، اور آگے شمس کے ساتھ با لگ گیا، بشمسی، آنا کسی چیز کے ساتھ یعنی لانا، تو یاتی بشمسی، لاتا ہے شمس کو یعنی سورج کو، کہاں سے؟ من المشرقی، مشرق سے، یعنی اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو فاتی بہا من المغرب، یہ نمرود سے کہا، تو فاتی بہا، تو لے آ تو اسے من المغرب، مغرب سے، یعنی مغرب سے نکال کر دکھا، نکال کر دکھا، اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا نا۔ تو فبہت الذی کفر، یہ اردو میں نہیں کہتے مبہوت ہونا، جیسے ششدر لفظ اردو میں کافی ہکا بکا، ہاں یعنی جو لاجواب ہو جائے نا، حیران، ہاں لاجواب، تو فبہت الذی، تو ششدر رہ گیا، حیران، کون؟ الذی کفر، یہ شخص جس نے یہ کفر کیا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوموں کو، ظالم قوموں کو۔ تو یہ جیسے میں نے عرض کیا، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے جو گفتگو کی، اس سے انبیاء کا طریقہ جو دعوت ہے، طریقہ دعوت، وہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی نمرود کے سوال کے جواب میں حضرت ابراہیم نے فرمایا، ہاں پہلے تو یہ کہا نا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو نمرود نے اس کے جواب میں جیسے وہ ہوتا ہے نا جی مناظرہ کرنا، اس انداز میں اس نے کہا کہ جی موت اور زندگی پر تو میں بھی اختیار رکھتا ہوں، جس کو چاہوں مروا دوں، جس کو چاہوں زندہ رہنے دوں۔ تو حضرت ابراہیم اس کا بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ اسی بات کو نہ طول دیا جائے، آپ نے فوراً دوسری مثال پیش کر دی جس کے جواب میں نمرود جو ہے وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا تھا جو اس نے پہلی مثال کے جواب میں کہی تھی۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ یعنی حضرت ابراہیم کے لیے نمرود کوئی حریف نہیں تھا بلکہ مدعو تھا، مدعو جس کو دعوت دی جاتی ہے، یہ حیثیت تھی۔ یہ بھی ایک سوچ کی بات ہے نا، اس انداز سے ہی لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ جی میرا دشمن ہے، حریف ہے، بس دعوت دینی ہے نا۔ تو یہ ہو سوچ، تو پھر یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ استدلال کا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، آرگومنٹس کا، بڑا حکیمانہ انداز انہوں نے اختیار کیا، ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا یہ دیکھیں، اس آیت میں اللہ کی شان یعنی جو اس کی ثنائی ہے زندگی اور موت دینا، اگلی آیت میں اللہ کی دوسری شان یہ ہے کہ مردہ کو زندہ کر دینا، وہ اگلی آیت میں ہے کہ وہ ایک شخص ایک قریہ سے گزر رہے تھے، قریہ کا کیا عالم تھا؟ وہی خاویۃ علی عروشہا، چھتوں کے بل پڑی ہوئی تھی، کیا مطلب بالکل نیست و نابود ہو گئی تھی، ملیا میٹ۔ تو یہ ایک قدرتی بات تھی، بشری تقاضا ایک دم آتا ہے کہ یار یہ جو حالت ہے بستی کی، اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو انہوں نے کہا ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ اکبر۔
تو کہا یہ کہنا تھا، اللہ اکبر، تو فاماتہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کی نیند سلا دی. موت بھی کتنا، 100 عام، 100 سال. اچھا 100 سال کے بعد بعثہ، پھر زندہ کر دیا 100 سال کے بعد. اچھا زندہ کرنے کے بعد پھر وہ منظر ہے، انہی سے پوچھا کہ کم لبثت، تم اس حالت میں کتنا عرصہ رہے؟ جی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی ہوگا، حالانکہ ایکچولی دیٹ واز اے سینچری، 100 ایئرس، لیکن ان کو ایک دن ہوگا کچھ. اللہ اکبر. تو اللہ نے اس کو بتایا، جواب میں کہا کہ بل لبثت 100 عام، یومن اور بعضا یوم کی بات نہیں ہے، تم 100 سال اسی کیفیت میں، اس حال میں رہے. اچھا پھر ان سے کہا کہ اچھا تو اپنے یہ جو کھانا پینا ہے نا، ذرا اس کی طرف دیکھو. اللہ اکبر. وہ ایز اٹ از تھا. پھر یہ کہا کہ جو تمہاری سواری ہے نا، اس طرف دیکھو، تو اس کا تو انجر پنجر ہو گیا تھا 100 سال. پھر اللہ نے کہا یہ نشانی ہے. پھر ان کے سامنے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا زندہ کر کے دکھایا. پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ، اللہ اکبر. پھر نکسوہ لحمہ، اسکیلیٹن ہوتا ہے نا ہڈیوں کا. پھر فرمایا نکسوہ لحمہ، گوشت چڑھا دیا اس کے اوپر، گوشت اور کیا دیکھو ایسے زندہ کر دیا. تو کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے. تو فرمایا او کالذی، یا کالذی، دیکھیں یہ او سے شروع ہو رہا ہے، یہ کہ یعنی پچھلی سے بھی انٹر لنک کر دیا کہ جیسے وہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی زندگی اور موت دینا، یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرنے کا. اور اس شخص کی طرح، کاف لگ گیا نا، الذی سے کالذی ہو گیا. یہ کاف جو ہے نا شروع میں، یہ کی طرح، مانند، جیسے یہ معنی دیتا ہے. تو کالذی جیسے وہ شخص، مر یمر، گزرنے کو کہتے ہیں، مر یمر، گزرا کہاں سے، علی قریۃ، قریہ بستی کو کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں نا قریہ، قریہ بستی، بستی، حال ہمارا جانے ہے نا، علی قریۃ، بستی میں سے. تو وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ اس قریہ کی ڈسکرپشن آ گئی کہ کس کیفیت میں، کس عالم میں تھی. قریۃ دیکھیں آگے گولتا ہے نا، مونس ہے تو وہ ہیا، ہوا کی جگہ ہیا آ گیا ہے. وہ خاویتن، گری پڑی تھی، علی عروشہا، عروشہا عرش کی جمع ہے نا، عرش یعنی چھت، چھتوں کے بل، یعنی چھتیں نیچے آئی ہوئی تھی ساری، یہ اس معنوں میں ہے. تو قالا، کہا، یعنی جو گزر رہے تھے، کالذی مرہ، یہ اس شخص نے کہا، کیا کہا، ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ کہا کہ انا، کیسے، یحیی، حیات دے گا، زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد. موت کے بعد یعنی اس کی حالت بری تھی، تو اس کو کیسے اللہ تعالیٰ کرے گا. تو فاماتہ اللہ، فاماتہ، مار دیا، موت دے دی، ہو، اس کو، یعنی کالذی مرہ کو، جو شخص گزر رہا تھا. کہا جاتا ہے حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ عالم، ان کو اللہ نے کتنے عرصے کے لیے، 100 عام، 100 100 کو کہتے ہیں، عام سال کو کہتے ہیں، عام الحزن مشہور ہے نا، 100 سال. ثم، پھر بعثہ، زندہ کر دیا. زندہ کرنے کے بعد قالا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے، کم لبثت، کتنا عرصہ رہے تم. لبسا، رہنا، لبسا، رہنا،
کتنا عرصہ رہے یعنی اس حالت میں کتنا عرصہ رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا قال لبثت. اب ذرا غور کر رہے ہیں، یہ پہلے لبثتا، تا کے اوپر زبر ہے، تو یہ سوال تھا کہ تم کتنا عرصہ رہے، اب وہ جواب دے رہے ہیں میں اتنا عرصہ رہا، تو تا کے اوپر پیش آ گیا. تا کے اوپر پیش ہو تو میں کا مطلب ہوتا ہے جیسے توکل کیا میں نے ہے. تو فرمایا کہ ہاں، جواب بھی انہوں نے دیا لبثت، میں رہا یومن، ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا بھی کچھ حصہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح کر دی کہ ایک دن نہیں رہے بلکہ تم 100 سال رہے. قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ لبثتا، تم رہے ہو 100 عام، 100 سال، 100 سال. تو پھر کہا فانظر الی طعامک و شرابک، فانظر، نظر ڈالو یعنی دیکھو، الی طعامک، طعام کھانے کو کہتے ہیں، اپنے کھانے کی طرف، و شرابک، پینا، شربت مشروب یہ وہ ہے پینا، لم یتسنہ، کہ وہ خراب نہیں ہوا، سڑا نہیں. وانظر، اور دیکھو، الی حمارک، حمار ڈنکی کو کہتے ہیں نا، گدھا، ظاہر ہے یہ اس دور کی سواری یہی ہوتی تھی، تو گدھے کو. اور کہا کہ وَلِنَجْعَلَكَ، اور جعلہ ہوتا ہے بنا دینا، اور ہم نے بنا دیا تجھے آیتل، ایک نشانی، کن کے لیے؟ للناسی، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے. یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ 100 سال موت کے بعد زندہ کر دینا ایک بہت بڑی نشانی. کہا یہ لوگوں کے لیے ہم نے ایک نمونہ، ایک نشانی بنا دی. اب آگے اللہ تعالیٰ، اچھا جنہوں نے یہ کہا تھا ان کو تو زندہ کر دیا نا اللہ نے، اوپر ہے نا کہ بعثہ، زندہ کر دیا. اب وہ جو اس کا حمار وہ مر گیا تھا، اس کو ان کی نگاہوں کے سامنے زندہ کیا، نظروں کے سامنے، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی پہلے اس کو دکھایا، یہ ظاہر ہے 100 سال میں وہ بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، اس کا ہڈیوں کا اسکیلیٹن کھڑا کر دیا، پھر اس پر گوشت چڑھایا، پھر اس کی طرح زندہ کر دیا. تو کہا وانظر، ذرا دیکھو، الی العظامی، عظام عظم کی جمع ہے نا، ہڈی، یس. یہ وہ زال والا عظم نہیں ہے، وہ ارادہ ہوتا ہے، پڑھنے میں ویسا لگے گا، یہ زوا سے ہے، ہڈیاں. کیف ننشزھا، کیف ننشزھا، کہ کیسے ہم ان کو کھڑا کرتے ہیں، انشاء سے ہے یہ لفظ ہے، ننشزھا. ثم نکسوھا، نکسوھا پہنانا، یہ وہاں پر ہے نا مسنون دعا. مسنون دعا کون سی ہے؟ نیا لباس پہننے پر، الحمدللہ الذی کسانی، کسانی، تو کسانی سے نکسوھا، نکسا، کسانی ما اواری بہی عورتی واتجمل بہی فی حیاتی. مسنون دعا ہے، یہ لباس پہننے چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ لباس دیا جس سے میں ستر ڈھانپتا ہوں اور زندگی میں حسن و جمال حاصل کرتا ہوں. دو چیزیں ہیں نا، اتجمل، جمیل، اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اچھا جی، تو فرمایا ثم نکسوھا، پھر ان پر ہم پہناتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کر کے دکھایا سٹیپ بائی سٹیپ. لحمہ، لحم گوشت کو کہتے ہیں، لحم، اور شہم جو ہے نا وہ چربی کو کہتے ہیں، چربی، شین سے ہو نا، شہومہما، یہ بھی قرآن میں آیا ہے، چربی دونوں کی، جو یہ بنی اسرائیل کے لیے حرام کر دیا تھا نا، وہاں پہ یہ لفظ ہے لحم، گوشت، گوشت. یہ وہاں بھی لفظ ہے جہاں حرام کیا نا، لحم الخنزیر ہے سورہ مائدہ میں، تو لحم، گوشت. فلما، پھر تبین لہو، جب اس پر بین ہو گیا، ظاہر ہو گیا یہ تمام چیزیں، یعنی باس بعد الموت کا کچمہ، تو قالا، تو کہا عالم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی انہوں نے کہا پیغمبر نے
کہ میرے علم میں آ گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء، کل شے پر قدیر، قادر مطلق ہے، پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو آج کے لیے آیت 259 تک ہی انشاءاللہ، کل وہ ایک اور واقعہ ہے باس بعد الموت کا ہی، وہ کل پڑھیں گے، وہ حضرت ابراہیم کے سوال